ان کی یہ حرکت جو ہے ابھی جس طرح سے فلسطین کے معاملے میں لوگوں نے بینڈ لگایا تھا، انہوں نے کہا یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے، یہاں پر حلال و حرام نہیں ہے، میں کچھ بینڈ کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں اپنا جو بیچنا ہے بیچوں گا۔ لیکن جہاں تک کہ توحید کی اور شرک کی بات آئے گی، مرنے مارنے پہ تیار رہتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کریں سکتا ہے، لیکن اس سے ان کے سیلز کا تعلق نہیں۔ تیسرا معاملہ جو ہے کہ جو اسرائیل نے جو فلسطین کے خلاف جو ہے بربریہ جاری ہے تو اس پہ ظلم کیا، تو کچھ پروڈکٹس ان کی دکانیں مصنوعات پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس میں حرام حلال کا مسئلہ نہیں تو میں بائیکاٹ نہیں کروں گا، روکوں گا نہیں۔ شرعی اعتبار سے ان کی دلیل بالکل 100% مضبوط ہے کہ حرام حلال کا ایشو چونکہ نہیں ہے تو سیل کرنے کے اندر کوئی وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بات تو بالکل میں بھی مانوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسا کہ مثال کے طور پر گانا ہے، گانا ایک گانے میں سمجھو کسی نے غزل گایا، غزل جس کے اشعار بہت اچھے ہیں، غزل کے اشعار بہت اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو اب اگر کوئی وہ غزل پڑھے تو وہ غزل پڑھنا حرام ہے حلال ہے؟ تو اس غزل میں چونکہ میوزک بھی رہتے ہیں، جب فلموں میں یا پروگرام میں آتا ہے اس میں میوزک ایڈ ہو جاتی ہے، غزل کے جملے کو پڑھ لے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ غزل کو میوزک کے ساتھ پڑھنا حرام ہو جائے گا چونکہ ایک چیز غلط ایڈ ہو جا رہی ہے۔ لیکن خالی غزل کے جملے صحیح ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ کوئی نبی کا نعت پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کلمات پڑھے، جائز ہے، اس کے ساتھ ڈھول بجائے تو میں کہوں گا کلمات درست ہے، ڈھول غلط ہے۔ تو لہٰذا ان کا مسئلہ وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کیا حرام ہے کہ میرا پروڈکٹ بیچنا؟ تو میں بولوں گا نہیں، پروڈکٹ بیچنا حرام نہیں، پروڈکٹ بیچنا حلال ہے، اس میں تو کسی کو دو رائے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہم کوکا کولا میں اور پیپسی میں جاب چھوڑ دیں کیا؟ سوال آتا ہے تو میں نے کہا نہیں، جاب نہیں چھوڑیں گے آپ، چونکہ ابھی مسئلہ حرام حلال کا ایشو نہیں ہے، ابھی سمجھ رہے آپ؟ کمپنی کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ کمپنی کی عقل ٹھکانے آئے۔ اگر کمپنی آپ کو نکال دے تو الگ مسئلہ ہے، آپ جاب مت چھوڑیے اس لیے کہ آپ کی جاب حرام نہیں، ٹھیک؟ تو میں نے ان کو یہ سمجھایا تو تب یہ مسئلہ ہے، تو ان کا وہ پروڈکٹ سیل کرنا حرام حلال کے مسئلے میں نہیں رہا۔ اب کیا ایک انسان دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی پر، پھر بھی ہم اس کے ظلم کو جاری رکھیں؟ اگر اس پروڈکٹ بیچنے سے اس پہ کوئی پریشر آتا ہے اور یقیناً آیا تو کیا ہم ایسا پریشر بھی نہ ڈالیں اپنے بھائیوں پر؟ تو میں کہوں گا یہ غیرت کی بات ہے، حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ غیرت کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غیرت کی بات ہے کہ میرے بھائی پر کوئی ظلم کرے اور میں کہوں کہ وہ ظلم کرنے کی وجہ اس کی وہ طاقت ہے جو اس نے دنیا میں بنا رکھی ہے، وہ طاقت سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، بزنسز چلاتا ہے جس سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، پیسے سے وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے، ٹیکنالوجی سے طاقت بنا کے ہم کو ظلم کرتا ہے، اور میں کہوں نہیں تمہارے پیسوں کا معاملہ چلنے دوں گا، تمہارے ظلم کے خلاف میں بولوں گا، حالانکہ وہ ظلم کے خلاف کچھ سنتا ہی نہیں، کیوں تو اس کو کوئی دھکا ہی نہیں پہنچتا آپ سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ اور اس کے الائز کو، خاص طور سے اسرائیل کو، آپ کی کسی چیز سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا ہے سوائے اکنامیکل بائیکاٹ، اس کے بغیر ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معاشی طور سے اگر آپ نہیں توڑ سکتے تو ان کا کوئی توڑ نہیں، پھر یاد رکھیں، سوائے رب کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دنیا کے اندر کوئی ان کا کمپیوٹر نہیں ہے آج، ان کو صرف پیسے کی بھاشا سمجھتی ہے، نقصان اور فائدے میں چیزوں کو ناپتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اگر میری ماں مر گئی تو میرے کو اتنا فائدہ ہوگا پیسے کا، زندہ رہی تو اتنا، تو مرنا زیادہ بہتر ہے زندہ رہنا؟ اگر مرنے میں فائدہ تو مار دیں گا، نیوز بنیں گی، پیسے زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے مار دو اس کو، اگر زندہ رہنے فائدہ تو لیٹ اٹ بھی، اس کو زندہ رہنے، سمجھ رہے آپ؟ اتنا کیلکولیٹو ان کا مائنڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر میں یہ بولوں نہیں مجھے درد بھی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کا، لیکن میں جو ہے اس ظالم کی عقل جس سے ٹھکانے آتی وہ کام بھی نہیں کروں گا، تو میں کہوں گا یہ غیرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن وہ بات ان کی دلیل صحیح ہے کہ حرام حلال کا چونکہ مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بیچ دیتے ہیں اور اگر کوئی پی لیتا ہے حرام تو نہیں کریں گا، لیکن یہ غیرت کی بات تو اپنی جگہ ہے کہ اتنی بے غیرتی ہم نے کیسی اختیار کر لی کہ ہمارے بھائی پہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کا جواب صرف اور صرف اس کی معیشت کو توڑنا ہے، اور میں کیا وہ بھی نہیں کر پاؤں گا؟ اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہماری رسد، نہ مال، نہ کوئی مدد ان تک جاتی ہے، سوائے اس کے کہ ان پہ اکنامیکل پریشر پڑا تو وہ خود کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ غیرت کا معاملہ ہے، اسے چاہیے کہ اس بات کو سمجھے اور نہ بیچے، لیکن پھر بھی اگر وہ حلال اور حرام کا مسئلہ وہ کرتا ہے، بہرحال پھر تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ حرام تو نہیں ہے اس کا بیچنا، لیکن یہ غیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا خون کوئی بہا رہا ہے اور پھر بھی میں اس کی معیشت کو، اس کی اکنامی کو بڑھاتا رہوں۔ اگر یہ ایسی کوئی چیز ہوتی جو انسانی ضرورت ہے، اگر سمجھ لیجیے اسرائیل کو میڈیسن بناتا ہے اور وہ انسانی ضرورت ہے تو اس کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، پھر یاد رکھیے۔ اسرائیل کو ہتھیار بناتا ہے جو ہمارے بھی کام آ سکتے ہیں، اس کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، پھر سمجھ۔ بائیکاٹ تو ان چیزوں کا ہوں گا جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے، اس کا الٹرنیٹ موجود ہے، ظاہر سی بات ہے، سافٹ ڈرنکس کا الٹرنیٹ موجود ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا الٹرنیٹ موجود ہے، تو پھر ہم کو کیوں نہ سبق سکھائے اس کو، تاکہ ہو سکتا ہے اس سے اس کو سبق ملے اور وہ اپنے ظلم سے بہرحال باز آئے۔ تو یہ مسئلہ حرام حلال کا نہیں ہے، لیکن غیرت کا ہے امت مسلمہ کی کہ ہم کیسے اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں۔